امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموطا میں کہتے ہیں، انہوں نے روایت بیان کی محمد ابن یوسف سے عن السائب ابن یزید وحدثنی عن مالک عن محمد ابن یوسف عن السائب ابن یزید، سائب ابن یزید صحابی ہیں، انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی ابن کعب وتمیما الداریہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ابی ابن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما کو، دونوں صحابی ہیں، کیا دیا حکم؟ ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، قاری مئین پڑھتا تھا۔ مئین وہ صورتیں جو 100 سے زائد آیتوں والی ہیں، 100 کے آس پاس کی آیتیں جن صورتوں میں ہیں قاری وہ پڑھتا تھا ہر رکعت میں۔ اور کہتے ہیں حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، یہاں تک کہ اتنی لمبی نماز وہ پڑھتا تھا کہ ہم میں سے بعض لوگ یا ہم سب کیا کرتے تھے، لمبے قیام کی وجہ سے عصا کا سہارا نماز میں لیتے تھے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم لوٹتے تھے تو فجر کے ایک دم کنارے پہ پہنچتے تھے۔ تو یہاں پر اس روایت سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابیوں کو 11 رکعت کا حکم دیا، اور وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اور لمبی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہنچتے کب تھے گھر کو؟ صبح کے ایک دم قریب۔ تو تہجد کا ذکر بھی اس میں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ موقع ہی نہیں اس کا، تو ان کے نزدیک تھی نہیں، یہی تہجد تھی ان کے نزدیک اور یہی تراویح تھی۔ اس روایت پر اعتراضات کیا ہیں؟ اعتراض ہر چیز پہ ہوتا ہے تو دیکھ لینا چاہیے۔ ابن عبد البر بڑے علماء میں سے ہیں، کہتے ہیں اپنی کتاب الاستذکار میں ولا اعلم احدا قال في هذا الحديث 11 ركعة غير مالك والله اعلم، میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس روایت میں امام مالک کے سوا 11 رکعت کا ذکر کیا ہو، یعنی امام مالک کے سوا 11 کوئی بھی نہیں بولتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ واللہ اعلم الا انه يحتمل ان يكون القيام في اول ما عمل به عمر ب11 ركعة ثم خفف عليهم طول القيام ونقلهم الى 21 ركعة، کہتے ہیں یہ، لیکن یہ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 11 کا حکم دیا، پھر لوگوں کے لیے یہ بڑی بھاری ہونے لگی تو ان کی آسانی کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 21 میں 21 رکعت پڑھا کرو۔ یخففون فیہا القراءۃ ویزیدون فی الرکوع والسجود، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، قرات میں ہلکا پن کرتے تھے، تھوڑی قرات کرتے تھے اور رکوع اور سجود زیادہ کرتے تھے، یعنی رکعت بڑھا دی اور قرات گھٹا دی ہر رکعت میں، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ الا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں الا ان الاغلب عندي في 11 ركعة الوهم والله اعلم، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میرے نزدیک غالب یہی ہے، مجھ کو زیادہ کر کے یہی لگتا ہے کہ امام مالک کو اس میں وہم ہو گیا ہے، امام مالک کی مسٹیک ہے۔ کیا مسٹیک ہے؟ انہوں نے 11 بول دیے، ایکچولی ہے کتنا وہ 21، اور انہوں نے کیا کہا ولا اعلم احدا قال في هذا الحديث، 11 کسی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، اب دیکھیں علم میں آ جائے گا، دیکھیے کون کہتا۔ اب اس کا انکار ہم کرنے سے پہلے ایک حنفی عالم کا ایک قول میں ذکر کرتا ہوں کہ ہم انکار کریں تو کوئی بولے گا ہاں تو بڑے عالم کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تم کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ملی تم کو ملی، ایسا اعتراض کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک حنفی عالم ہی کا قول ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر آثار السنن میں نیموی کہتے ہیں ما قالہ ابن عبد البر، جو ابن عبد البر نے کہا ہے من وہم مالک، کہ امام مالک کو وہم ہو گیا، فغلط جدا، یہ بہت غلط بات بول رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ابن عبد البر کے قول کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ نیموی کہہ رہے ہیں۔ کیوں غلط جدن ہے؟ ایسے ہی ابن عبد البر اچھے نہیں لگتے اس لیے نہیں، کہتے ہیں لأن مالکا قد تابعہ عبد العزیز ابن محمد عند سعید ابن منصور فی سننہ،
ويحيى ابن سعيد القطان عند أبي بكر ابن أبي شيبة في مصنفه كلاهما عن محمد ابن يوسف وقال 11. اب بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا 11 کو کون کہہ رہا ہے؟ ابن عبد البر. تو کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے جو کہا ہے کہ 11 وہم ہے، بہت غلط بات بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک اکیلے نہیں ہیں جو 11 بول رہے ہیں. اسی سند سے محمد ابن یوسف پر مدار ہے اس حدیث کا. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ صائب ابن یزید سے. صائب ابن یزید کون ہیں؟ صحابی ہیں. محمد ابن یوسف کون ہے؟ ان کے نواسے ہیں، گھر کا آدمی ہے، گھر کی بات زیادہ جانتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صائب ابن یزید کی جو روایت ہے جو محمد ابن یوسف کے طریق سے آئی ہے، تو اکیلے امام مالک 11 نہیں بول رہے ہیں، 2 اور کتابیں جن میں 11 ہی آیا ہے، اور امام مالک کے سوا دوسرے بھی 11 بول رہے ہیں. تو ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اتنے بڑے امام اور وہم ہو گیا ان کو؟ وہم نہیں ہوا ہے ان کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے جس کو یحییٰ ابن سعید القطان نے بیان کیا ہے، اس میں بھی 11 کہا ہے امام مالک کے علاوہ. اور اسی طرح سے مصنف سعید ابن منصور، اس میں بھی 11 آیا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے کس نے؟ عبدالعزیز ابن محمد نے. تو امام مالک کے سپورٹ میں اور 2 ہیں جو 11 کہہ رہے ہیں. کیسا آپ بول رہے کہ وہم ہو گیا ان کو؟ اور یہاں پر ابن عبد البر کیا کہتے ہیں؟ اور کسی نے 11 کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے. معلوم ہوتا تو مان لیتے، لیکن امام مالک کو وہم وغیرہ کچھ ہوا نہیں ہے. اس لیے 3 راوی ہیں، امام مالک کے ساتھ 2 ہیں جو 11 کہہ رہے ہیں. تو یہ آثار السنن میں ابن عبد البر کے قول کو رد کیا ہے خود نیموی نے. اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کی وہ کون سی روایت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید القطان عن محمد ابن یوسف ان السائب اخبرہ. یحییٰ ابن سعید القطان روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو صائب ابن یزید نے خبر دی جو ان کے نانا ہیں. ان عمر جمع الناس على ابی و تمیم فكان يصليان 11 ركعة يقرآن بالمئین یعنی فی رمضان. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو جمع کیا ابی اور تمیم پر، تو وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاتے تھے، اور وہ 100 آیات کے قریب صورتیں پڑھتے تھے، یعنی کب؟ رمضان میں. تو اس روایت سے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں صحابی لوگوں کو کتنی پڑھاتے تھے؟ 11. امام السیوطی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب المصابیح فی صلاۃ التراویح میں؟ کہتے ہیں لیکن فی الموطأ وفی سعید فی مصنف سعید ابن منصور بسند فی غایت الصحہ عن السائب ابن یزید 11 رکعہ. کہتے ہیں لیکن امام مالک کی موطا میں اور مصنف سعید ابن منصور میں روایت ہے ایک ایسی سند سے جو صحت میں اعلیٰ ترین صحت والی ہے. غایت کس کو کہتے ہیں؟ میکسیمم جتنا ہو تو غایت صحت، کامل صحت والی روایت ہے، ٹاپ لیول کی صحیح روایت ہے، اس سند سے ہے. کیا ہے وہ؟ کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت ہے. کس کی روایت ہے؟ صائب ابن یزید کی. امام سیوطی کو نہیں معلوم، وہ بتا رہے ہیں غایت الصحہ والی روایت ہے.